محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ 40 کا عدد کیسے پوری کائنات کو کنٹرول کرتا ہے؟ کہ آپ نے کبھی سوچا ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں کیوں ملی؟ کیوں ایک انسان کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی جب وہ ایک شراب کا گھونٹ بھی پی لیتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن ایک غار میں عبادت میں کیوں گزارے، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ اس وقت شروع کی جب ان کے ماننے والوں کی تعداد 40 ہو گئی؟ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں کیوں رہے؟ 40 دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ویران صحرا میں کیوں پھرتے رہے؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ سینا پر 40 دن ہی کیوں گزارے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ 40 سال کے ہو جائیں گے تب آپ میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی؟ اگر آپ بھی اس راز کو جاننا چاہتے ہیں جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتایا تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ دوستو، یہ معلومات اسلامی اور نکولا ٹیسلا دونوں کے پوائنٹ آف ویو پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو ایک مختصر وقت میں مٹی سے تخلیق کیا، وہ مٹی جس سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم تخلیق کیا گیا۔ اس کو اس دنیا سے اکٹھا کیا گیا اور تب حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک 40 دن تک پڑا رہا اور ان کا قد 40 میٹر تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بی بی حوا کے ساتھ زمین پر بھیجا گیا تو زمین پر ان کی نسل آباد ہونا شروع ہوئی۔ جب دنیا کی آبادی 40,000 افراد تک نفوس تک پہنچ گئی تو حضرت آدم علیہ السلام وفات پا گئے۔ تو ہماری سب سے پہلی تخلیق ہی ہمیں 40 کے اس نمبر کا ہمیں سامنا کرنا پڑا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تو اس کے بارے میں ایک حدیث میں ہے کہ تم میں سے ہر ایک اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن نطفے کی شکل میں رہتا ہے، پھر اتنی ہی مدت الفا یعنی جمع ہوا خون لوتڑا جسے کہتے ہیں، اتنی ہی مدت متعا یعنی گوشت کا لوتڑا جس پر اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے اور اسے 4 کلمات لکھنے کا حکم دیتا ہے، یعنی اس کا رزق، اس کی عمر، اس کا عمل اور یہ کہ وہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت۔ یہ تمام حالات ایک خاص ترتیب سے ہوتے ہیں، جن میں سب سے پہلے 40 سیکنڈ میں جنین یعنی فیٹس وجود میں آتا ہے۔ ہاتھ اور آنکھیں 40 دنوں بعد کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر 40 دن بعد وہ ایک مکمل بچے کی صورت میں اختیار کر لیتا ہے، اور تینوں سٹیجز کے مکمل ہونے میں ٹوٹل 120 دن لگتے ہیں، یعنی ٹوٹل 4 مہینے، اور اس دنیا میں آنے کے لیے ایک بچہ 36 سے 40 ہفتوں میں مکمل تیار ہو جاتا ہے۔ اب جبکہ نمبر 40 ہماری پیدائش ہی ہمارے ساتھ اٹیچ ہے، تو کائنات کا اس نمبر کے ساتھ کیا کنیکشن ہے، اور اس بارے میں مزید جاننے سے پہلے ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس بارے میں کچھ باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دجال جب اس دنیا میں خروج کرے گا تو وہ لوگوں کو 40 دن کے بعد اپنا چہرہ، اپنی شکل دکھائے گا۔ آج بھی دینی امور کے منصب پر فائز ہونے کے لیے 40 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اس طرح طوفان نوح کے بعد ان کی کشتی 40 دن بعد جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام نے 40 سال تک حکمرانی کی تھی۔ اسی طرح میتھمیٹکس کا ایک ایسا گہرا راز اللہ نے اس کائنات میں تخلیق کیا ہے جو 40 کے نمبر کے ارد گرد گھومتا ہے، جس کے بارے میں مشہور سائنٹسٹ نکولا ٹیسلا نے کہا تھا کہ اسے محض ایک نمبر نہیں کہا جا سکتا جس پر کائنات کا پورا سسٹم رواں دواں ہے، لیکن اسے روحانی اور سائنسی واقعات کو وہ ڈھونڈنے میں ناکام رہا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو ایک پیمائش شکل میں تخلیق کیا ہے، اور پوری کائنات نے جیومیٹری اور میتھمیٹکس کی حیران کن پیمائش بھی موجود ہے۔ اس بارے میں سمجھنے کے لیے آپ تسبیح کی طرف دھیان دیں جس پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ کئی چیزوں کو ایک خاص تعداد میں دوہرا کر کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے، جبکہ ایک ہی بار میں مکمل ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں اور ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان سب کو بار بار کیوں رپیٹ کیا جاتا ہے؟
اس کا جواب یہ ہے کہ ایک پاسورڈ ہوتا ہے جس طرح آپ اپنے فون کا ان لاک کرنے کے لیے سکرین پر موجودہ نمبرز کو ٹائپ کرتے ہیں، اور سائنسی طور پر اس کی مثال نکولا ٹیسلا کی تحقیق میں موجود ہے۔ کیسے یہ نمبرز کائنات میں ایک خاص وائبریشن اور فریکوینسی کے باعث بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر نکولا ٹیسلا نے اپنی زندگی کو پوری طرح کے تحت ترتیب دیا کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ اس کائنات میں ایک خاص انرجی ایگزسٹ کرتی ہے اور وہ انرجی نمبرز کے دوران پر وجود میں آتی ہے، لیکن اسے معلوم یہ نہیں تھا کہ یہ سب کی وجہ جبکہ تمام اقسام کی بھاری قوت کی طرف جب ابھرتی ہیں تو ان میں آواز کی ایک فریکوینسی پیدا ہوتی ہے۔ اگر اس بھاری قوت کی وجہ سے اس فریکوینسی کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے تو ایک جسم یا مادہ حصوں میں یہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی قانون پر نکولا ٹیسلا نے ایک ایسی مشین ایجاد کی جو مصنوعی طور پر زلزلہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی، جسے اس نے ایک پل پر آزمایا تو اس نے دیکھا اس پل پر ہلچل وائبریشن پیدا ہوئی۔ اسی فریکوینسی میں اضافہ کیا تو وہ پل جو تھا ٹوٹ کر دھڑام سے نیچے گر گیا۔ یہ 40 کا ہندسہ اسلامی تعلیمات میں ایک اہم مقام کا حامل ہے۔ وہ صرف اسلام ہی نہیں بلکہ اس کی افادیت کے بارے میں تورات اور انجیل میں بھی ذکر موجود ہے۔ شاید ہم نے جو یہ باتیں بیان کی ہیں یہ ہندسہ اس سے بھی زیادہ پاورفل ہو۔ پیارے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا مشہور واقعہ ہے کہ خوبصورت عورت باجماعت نماز پڑھا کرتی تھی تو کسی نوجوان کی نظر پڑی تو اس پر عاشق ہو گیا تو اس نے عورت کو ملاقات کا پیغام بھیجا۔ وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ شخص فتنے میں مبتلا ہو چکا ہے۔ وہ عورت کامل ایمان والی تھی، کہنے لگی مجھے تمہیں ملاقات کا موقع اس شرط پر دینے کو تیار ہوں کہ تم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے 40 دن تک نماز ادا کرو اور یہ اس حالت میں ہو کہ تمہاری تکبیر اولا فوت نہ ہو۔ اس شخص نے اسے نہایت آسان کام سمجھتے ہوئے نماز باجماعت 40 دن تک شروع کر دی، اور ابھی 12 ہی دن گزرے تھے تو اس میں تغیر آنا شروع ہو گیا۔ جب 40 دن مکمل ہوئے تو اس شخص کی کایا پلٹ چکی تھی۔ اب اس عورت نے پیغام بھیجا کہ تمہاری شرط پوری ہو چکی ہے تو تم آ کے مجھ سے فیس ٹو فیس ملاقات کر سکتے ہو۔ تو نوجوان نے جواب دیا اب میری ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہو چکی ہے، تمہاری ملاقات کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ 40 دن کے چلے کا اور اس نوجوان پر یہ اثر پڑا کہ اس کے بعد اس عورت نے اس واقعے کا ذکر اپنے خاوند سے کیا اور اس نے سارے واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے شوہر نے واقعہ سنایا تو اس نے فرمایا بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور نماز بھی ایسی جو امیر المومنین کے پیچھے ادا کی گئی ہو۔ سبحان اللہ، اس کا کیا اثر ہوگا؟ بہرحال 40 کے عدد کا یہ خاص اثر ہے، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ 40 دن تبلیغ میں گزارو۔ 40 دن تبلیغ کے چلہ گزارنے سے آپ کی پوری زندگی بدل جاتی ہے، کیونکہ 40 کے ہندسے کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ایسی انرجی، ایسی طاقت پوشیدہ رکھی ہے کہ آپ اس کو 40 سال بھی لگا دیں تو آپ اس راز کو نہیں جان سکتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے تمام رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔